الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، ہم آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی وظائف، قرآنی وظائف وقتاً فوقتاً پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ تعلیمات نبوی میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، علماء امت سے رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مذہب مکمل مذہب ہے، اسلام مکمل دین ہے، تمام مسائل کا حل الحمدللہ ہمیں دیتا ہے۔ یہ مذہب تمام مذاہب سے ممتاز ہے، اپنے اندر گہرا سمندر رکھتا ہے اور اس کی گہرائی لامتناہی، جس کی کوئی حد نہیں۔ آج میں قرآن کریم سے سورہ اخلاص کا خاص عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے، اللہ اسے پورے قرآن ختم کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے سورہ اخلاص بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ کی وحدانیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص، اسے بعض اہل علم نے اس میں اعظم بھی کہا ہے، اس میں اعظم بھی قرار دیا ہے۔ جس کی دلی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی خاص حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، جو چیز مطلوب ہو نہ مل رہی ہو، اسے چاہیے کہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، جائے نماز پر قبلہ رخ ہو کے بیٹھے، باوضو ہونا ہے۔ یہ عمل باوضو کرنا ہے، بغیر وضو کے یہ عمل نہیں کرنا۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے، باقی 999 دفعہ جو سورہ اخلاص پڑھیں گے وہ بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے۔ پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھ لیں، باقی 999 مرتبہ بغیر بسم اللہ کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ درود شریف شروع میں پڑھنا ہے، 7 مرتبہ درود شریف آخر میں پڑھنا ہے۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، جو حاجت ہو، جو دلی مراد ہو، جو چیز مطلوب ہو، اللہ جل شانہ کے سامنے التجا رکھیں، التماس کریں، درخواست کریں، گڑ گڑا کے ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ جل شانہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ محض اپنے فضل و کرم سے، اس کی حکمت میں، اس کی مصلحت میں، اگر وہ چیز آپ کے مقدر ہوئی تو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ بعض دفعہ وہ چیز تقدیر میں، ہمارے مقدر میں نہیں لکھی ہوتی، لیکن
اعمال کرنے سے، دعائیں کرنے سے، وظائف کرنے سے ہماری تقدیر بدل جاتی ہے اور وہ چیز ہمارے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ شروع میں نہیں لکھی ہوتی، لیکن محنت کرنے والے کو اللہ جل شانہ مایوس نہیں کرتے، نا امید نہیں کرتے۔ تقدیر مقدر میں وہ چیز لکھ دی جاتی ہے جو پہلے نہیں لکھی ہوتی۔ اس لیے آپ پڑھیں، اپنی تقدیر تبدیل کروائیں، اپنی قسمت تبدیل کروائیں۔ مقدر بدلنے والی ذات وہی ہے، کوئی کسی کا مقدر نہیں بدل سکتا، صرف اللہ جل شانہ کسی کی تقدیر بدل سکتے ہیں، کسی کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ اس لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز جب بھی مانگنا ہو، اللہ جل شانہ کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں، اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کریں، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میرے جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جاتا، میں اس کی درخواست بھی اپنے اللہ سے کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کسی نئے سبق میں ایک نئے قرآنی روحانی وظیفہ لے کر قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں۔ جو مزہ قرآن پڑھنے میں ہے، جو مزہ حدیث پڑھنے میں ہے، وہ کسی چیز کے پڑھنے میں نہیں ہے۔ میری طرف سے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔